ایک دن آئے گا جب ہماری سرحدیں لبنان سے لے کے سعودی عرب کے عظیم صحراؤں سے ہوتی ہوئی میڈیٹرینین سی سے لے کر نہر فرات جو عراق میں ہے وہاں تک پھیلی ہوں گی۔ آج کل اسرائیلی رائٹر نیوی اپکن کا یہ انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا، فرات کی دوسری جانب کرد ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے میڈیٹرینین سی ہے اور ہمارے آگے کرد۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے ہم مکہ مدینہ اور طور سینا پر بھی قبضہ کریں گے اور ان جگہوں کو پاک کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بعد لبنان میں بھی جاری کارروائیوں کے بعد سے سوشل میڈیا پر ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ گونج رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ غزہ میں زمینی کارروائیوں کے دوران کچھ سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا گیا یہ دعویٰ تھا کہ بعض اسرائیلی فوجیوں نے اپنے یونیفارم پر گریٹر اسرائیل کے نقشے کا بیج پہن رکھا ہے، جبکہ گاہے بگاہے کچھ اسرائیلی منسٹرز کی جانب سے بھی گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ پھیلایا جاتا رہا ہے۔ اسرائیلیوں کے اس طرح کے کانسیپٹ پر عرب ممالک کی جانب سے تشویش اکثر ظاہر کی جاتی رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے مطابق دا پرومسڈ لینڈ مانے وہ زمین جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نقشے میں اردن، فلسطین، لبنان، شام، عراق، مصر اور سعودی عرب کے کچھ حصے شامل ہیں۔ نیبر کنٹریز میں اسرائیلی کارروائیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران اسرائیل نے ایران، شام اور لبنان میں ٹارگٹڈ آپریشنز کیے ہیں اور یونائٹڈ نیشن اور امریکہ سمیت دیگر ویسٹرن کنٹریز کی جنگ بندی کی کوششوں میں ناکامی کے بعد اسرائیلی کارروائیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ بے باک ہوتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے یہودی اس خطے کو لینڈ آف اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں اور یہ اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں بڑا علاقہ بنتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، مگر یہ کانسیپٹ کئی سو سال پیچھے سے آیا ہے۔ زائونزم کے فاؤنڈر تھیوڈور ہرزل کے مطابق پرومس لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں، جو کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب کے کچھ حصے ہیں۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی تھی اور بیت المقدس مانے یروشلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی پولیٹیشنز اور پچھلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ پیلسٹائن کی تقسیم غیر قانونی ہے، یروشلم ہمارا کیپٹل تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ کہ گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا۔ تھیوڈور ہرزل، جس نے زائنسٹ اسرائیل کا کانسیپٹ دیا، اس کو آپ بالکل پاکستان کے علامہ اقبال کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور دونوں میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ جس طرح تھیوڈور ہرزل نے اسرائیل کا کانسیپٹ دیا، اسی طرح علامہ اقبال نے پاکستان کا کانسیپٹ دیا، اور دونوں خودی کی بات کرتے ہیں، اور یہ مماثلت کافی حیران کن ہے۔ واشنگٹن میں رہنے والی ایک لیڈی اینالسٹ جس کا کہ مڈل ایسٹ کے حالات پہ بہت گہری نظر ہے، تقا نصیرات، وہ کہتی ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں بہت زیادہ رچا بسا ہے اور حکومت سے لے کر فوج تک بہت سارے اس کے ماننے اور پھیلانے والے ہیں۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخی اعتبار سے بھی ان زمینوں کا حقدار ہے، یعنی جو دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک پھیلی ہوئی زمین ہے۔ وہ کہتی ہیں گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے پیچھے اصل خیال یہی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کی حقیقت پسندانہ سوچ کے مطابق یہ علاقے صرف ویسٹرن بینک، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں تک ہی ہیں۔ مطلب تقی نظیرات گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ سے، جس میں کہ کافی سارے عرب کنٹریز کے پارٹس آتے ہیں، ان سے متفق نہیں ہیں، بلکہ وہ اسے محدود کرتی ہیں ویسٹرن بینک، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں تک۔ انگلینڈ کی برمنگھم یونیورسٹی کے کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے ایسوسیٹ فیلو عمر کریم گریٹر اسرائیل کو محض ایک افسانوی کانسیپٹ مانتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عمر کا ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل ایک ایسی فینٹیسی ہے جو پریکٹیکل نہیں، مگر یہودیوں سے زیادہ زائنسٹ سیاست میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل طور پر اسرائیلی فلسطین کے تمام آکیوپائڈ علاقوں سمیت ویسٹرن بینک اور غزہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں، لیکن اگر صرف فینٹیسی کی بات کی جائے تو گریٹر اسرائیل میں آج کے سعودی عرب، عراق، اردن، مصر کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ لیکن عمر تقا نصیرات والے تصور کو ہی صحیح مانتے ہیں کہ یہودی آکیوپائڈ ویسٹ بینک اور غزہ کو ہی اپنا حصہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ اسے ہی پریکٹیکل سمجھتے ہیں۔ دا پرومسڈ لینڈ کے متعلق عمر کریم بتاتے ہیں
کہ جب حضرت یوسف کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کر آج کے شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک تھی، اور عرب اسٹیٹس نہ ہونے کے باعث ان کی پاور کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اور گریٹر اسرائیل کا تصور بھی یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑھی ہے وہ سب علاقے اسرائیلی اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ بنے، اور اسے ہی وہ گریٹر اسرائیل سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں عمر کریم یہ بھی کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں، اور اب گریٹر اسرائیل کا مطلب صرف اور صرف آکیوپائڈ علاقے ہیں، جن میں فلسطین کے آکیوپائڈ علاقوں سمیت ویسٹرن بینک اور غزہ ہی شامل ہے۔ جبکہ تقا نصیرات کہتی ہیں کہ رائٹ ونگ کے اسرائیلی وزیروں نے گریٹر اسرائیل کے ایک افسانوی خیال کو استعمال کرتے ہوئے نیتن یاہو کی موجودہ حکومت میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو اسلحہ دینے، ان کی حمایت اور تحفظ دے کے اسے حقیقت میں بدل دیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ غیر قانونی اسرائیلی آبادکار زبردستی فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو جلا کر انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر کے اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ویسٹ بینک کے کنارے میں نئی بستیاں قائم کرتے جا رہے ہیں۔ تقا نصیرات کا ماننا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر کیے گئے 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد ان غیر قانونی اسلحہ بردار اسرائیلی آبادکاروں نے نمایاں اثر رسوخ اور طاقت حاصل کر لی ہے، اور وہ اسرائیلی فوج جسے IDF بھی کہتے ہیں اور نیتن یاہو کے وزیروں کی حفاظت میں اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان غیر قانونی آبادکاروں کو اسرائیل میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کہا جاتا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی پکاریں، حقیقت یہی ہے کہ انہیں براہ راست وزیراعظم نیتن یاہو کی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے جولائی 2024 میں 5300 نئی بستیوں کے قیام کی منظوری دی تھی۔ تاہم عمر کریم کا ماننا ہے کہ کسی بھی قوم میں انتہا پسند ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں جیسے اسرائیل میں رائٹ ونگ کے زائنسٹ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں کو ایک مذہبی ریاست کا تصور دوبارہ سے ملا ہے، کیونکہ پہلے یہودی جہاں بھی آباد تھے وہ یا تو مائنورٹی میں تھے یا ان ملکوں کے شہری تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی طرح یہودیوں کو اسرائیل کی صورت میں ایک مذہبی ریاست کا کانسیپٹ ملا ہے، جہاں ان کا مذہب ہی ان کی قومیت کی بنیاد ہے، اور یہیں سے اس بحث نے جنم لیا کہ چونکہ اب انہوں نے اپنی مذہبی ریاست قائم کر لی ہے، لہٰذا اب وہ اسے روایتی حدوں تک لے کر جائیں گے۔ آج کے اسرائیل میں بہت کم افراد جو انتہائی مائنورٹی میں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تاہم عملی طور پر یہ اس لیے بھی ممکن نہیں کہ اسرائیل کے اردن جیسے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، جن کا مطلب ہے کہ وہ ان ممالک کے بارڈرز کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ UAE اور گلف کے ساتھ بھی اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے خراب تعلقات نہیں، اور شام کے ساتھ بھی اسرائیل کا صرف گولان ہائٹس کا ہی تنازع ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں ممالک کے بیچ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے گریٹر اسرائیل کے قیام کی بات محض خام خیالی ہے، اور اسرائیل میں سنجیدہ سیاستدان اور اینالسٹ اس بارے میں کبھی بات کرتے نظر نہیں آتے، لیکن یہ فینٹیسی ان رائٹ ونگرز میں ضرور موجود ہے جو ایک طرح سے پوری دنیا میں یہودیوں کی ریوائول کا تصور رکھتے ہیں۔ اب تک ویسٹ اور خاص طور پر امریکہ نے اسرائیلی بستیوں کے پھیلاؤ کے حوالے سے بہت ہی کمزور رد عمل دیا ہے، اور جب یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز فلسطین کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی ناجائز بستیاں قائم کرتے ہیں تو امریکہ کوئی رد عمل نہیں دیتا۔ بقول عمر کریم کے، جیسا کہ ویسٹ میں اسرائیل کے حمایتی ممالک کی طرف سے اسرائیل کے ان ناجائز قبضوں پر کوئی سنگین رد عمل سامنے نہیں آتا، لہٰذا ایک طرح سے یہ ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے گرین لائٹ دیتی ہیں، اور پاورفل اسرائیلی لیڈروں کی ایک بڑی تعداد اس خواب کی تعبیر میں لگی ہے۔ لیکن گریٹر اسرائیل کا قیام نہ ویسٹ اور نہ ویسٹ میں رہنے والے یہودیوں کو قابل قبول ہوگا۔ عمر کریم کہتے ہیں کہ جب 1947 میں یہودیوں کے لیے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یہی خیال تھا کہ پوری دنیا میں انہیں استحصال کا سامنا رہا ہے، لہٰذا انہیں ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں وہ اس طرح کے استحصال سے بچ کے زندگی گزار سکیں، اور تمام ویسٹرن کنٹریز اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں آج بھی ویسٹ بینک اور غزہ کو آکیوپائڈ ایریا ہی کہا جاتا ہے، اور اسے امریکہ اور UK بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آکیوپائڈ علاقوں کے علاوہ گولان ہائٹس جہاں اسرائیل 1967 سے قابض ہے، اسے بھی تمام ویسٹرن کنٹریز آکیوپائڈ علاقہ ہی مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اسرائیل کے پاس اتنی فوجی صلاحیت ہے کہ وہ ایسے منصوبے کو فیوچر میں عملی جامہ پہنا سکے، لیکن فرض کریں اگر اسرائیل ایسی کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو ویسٹ کی پولیٹیکل اور ملٹری اجازت کی
مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ایک فینٹیسی ہے جو ایکسٹریمسٹ گروپس کے لیے سیاسی لائف لائن کا کام کرتی ہے، ویسے ہی جیسے پاکستان میں کچھ لوگ خلافت اور دنیا پر راج کرنے کا تصور رکھتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دو تاکہ آپ کو اسی طرح کے آسان الفاظ میں نیوز کے سچے ریویوز ملتے رہیں۔